بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ۔ جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ دلشاد احمد جلالی صاحب، حضرت علامہ عامر عباس صاحب اور بھی اسٹیج پہ تشریف فرما مبلغین دعوت اسلامی، آج کی یہ ایصال ثواب کی تقریب سعید جس طرح مجھے حکم فرما رہے تھے صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب، ہمارے انتہائی واجب الاحترام مشفق و مہربان محمد سلیم صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد ندیم صاحب اور مخلص فی اللہ برادرم قاری محمد نوید اتاری صاحب کے بھانجے، ان کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ کچھ لوگ کچھ آتے ہیں وہ مقررین کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، میں سچ مچ طبیعت علیل تھی، لیکن نوید بھائی کا اتنا اصرار تھا اور میں سچ مچ جنازے پر بڑی دور سے آیا تھا، بڑی دور سے دوڑ لگا کے آیا تھا اپنی بخشش کے لیے، اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے، اور میں رسماً نہیں کہہ رہا، اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے بعد اتنی روحانیت تھی اس جنازے میں، اور حافظ صاحب کے چہرے پہ اتنی کشش تھی، اتنی رونق تھی اور اتنا نور تھا کہ لگتا تھا کہ یہ مغفور بندے کا اللہ نے اس بندے کو مغفرت کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی محنت قبول ہوئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کا سامان بن جاتے ہیں، انہی میں سے ایک جنازہ یہ بھی تھا۔ ہر ایک نے چلے جانا ہے، نیکی کا ایک اپنا تاثر ہے، ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے یہی آیت پاک پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اعمال والا ایمان کے بعد اچھے اعمال کرے تو اللہ فرماتا ہے یہ بہترین مخلوق ہیں، بہترین ہیں، اور نیکی کا اس سے بڑھ کر کیا تاثر ہو سکتا ہے، نیکی کا اس سے بڑھ کر کیا تاثیر ہو سکتی ہے کہ ایک بد سے بد بندہ، برے سے برا بندہ، وہ بھی اپنی اولاد کو کبھی بھی بد نہیں بنانا چاہتا، برا نہیں بنانا چاہتا۔ ہمارے پاس آتے ہیں، قبلہ پیر صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، ایک بندہ آیا، حدا جی ہم نے ساری زندگی قتل و غارت کی ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، دادا گری کی ہے، لیکن اے بچہ ہم اپنا قرآن پاک حافظ بنانا چاہ رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی ہمیں بھی دنیا میں اچھے لفظوں سے یاد کر لے۔ شرابی بندہ کبھی بھی اپنی اولاد کو شرابی بنانا پسند نہیں کرتا، جواری بندہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے یہ خواہش نہیں رکھتا میری اولاد بھی جوا کھیلے۔ ایک بندہ بدکاریاں کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی اس راہ پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فیض ہے قرآن کا، یہ فیض ہے رسول اللہ کے فرمان کا، یہ حدیث پاک کا نور ہے، یہ عمل صالح کی برکت ہے۔ نیک بندہ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، حافظ قرآن اپنی اولاد کو حافظ قرآن دیکھنا چاہتا ہے، عالم دین اپنی اولاد کو عالم دین دیکھنا چاہتا ہے، حدیث پڑھنے والا چاہتا ہے میری اولاد حدیث پڑھے۔ اور قرآن پاک یہ بیان فرماتا ہے، آج دنیا میں لوگوں کے چہرے، لوگوں کی شکلیں، لوگوں کی صورتیں اللہ کے فضل کے مطابق ہیں، اللہ کی تقسیم کے مطابق نہیں ہیں۔ قیامت والے دن دیکھیے، قیامت والے دن عدل ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے بڑا نیک بندہ ہو لیکن اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو۔ حضرت بلال حبشی تھے، بڑے برگزیدہ تھے، حضرت رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ ان کو سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، سیاہ کالا رنگ تھا، اور ابو لہب عبد العزیٰ نام تھا، آگ کے شعلے کو کہتے ہیں لہب، سخت آگ کے شعلے کو جو لاٹے مار رہا اس کو لہب کہتے ہیں، اس کا سرخ
رنگ تھا آگ کے شعلوں کی طرح، لیکن اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، دشمن رسول تھا، رنگ لال سرخ تھا۔ دنیا میں شکلیں آج اللہ کے فضل نے، اللہ نے جس طرح بنا دی، لیکن قیامت والے دن شکلیں بندے کے عمل کے مطابق ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن پاک کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھ کے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے نمازیں پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر حضور علیہ السلام کو خوش کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا کر اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو فروغ دیا ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ حافظ ندیم صاحب چلے گئے لیکن اپنی بخشش کے بے شمار بہانے بنا کے گئے۔ اس کے سینے میں قرآن کا نور تھا، اس کے چہرے پہ حضور کی داڑھی کا فیض تھا، سنت رسول تھی، سر پہ امامے کا تاج سجا ہوا تھا، اور اس کے ہر دل میں وہ محبتوں کے ایسے دیپ جلا کے چھوڑ کے گیا ہے کہ ہر دل میں اس کے لیے ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، ایک پیار ہے۔ کڑیاں ایک بندہ فوت ہویا، تعارف کس طرح ہو رہا ہے، پہچان کس طرح ہو رہی ہے؟ یار وہ بندہ جو ہر نماز مسجد کی پہلی صف میں پڑھتا تھا نا با جماعت، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ کیا یار، کیا خوبصورت تعارف ہے، مرنے کے بعد لوگ کس طرح بتا رہے ہیں کون فوت ہوا ہے؟ یار وہ جڑا بندہ ہر نماز مسجد کی پہلی صف میں با جماعت پڑھتا تھا نا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں حافظ ندیم تم امر ہو گئے ہو قیامت کے لیے، لوگ جب بھی تمہیں یاد کریں گے یار وہ جڑا نماز نہیں سی پڑھاندے حافظ صاحب، وہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھانے والے میں تھے، وہ قرآن پڑھانے والوں میں تھے، وہ ہر وقت جو پیدل چلتے وقت بھی قرآن پڑھتا رہتا تھا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ امر ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو، جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بلندی پہ جا کے اللہ نے عروج پہ موت عطا فرمائی ہے تاکہ اس عزت کو زوال ہی نہ آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی عین جوانی کے عالم میں، عین شباب کے عالم میں اپنے دین کا پہلے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر حضور علیہ السلام کا دین پڑھ رہا تھا اور عروج پہ جا کے اللہ نے اس کو موت عطا فرما دی۔ دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، نہ آنا ایک جیسا ہے نہ جانا ایک جیسا ہے۔ ایسی موت یقین جانے میری قلبی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ دنیا میں جانے کے بعد یہ وہ حافظ ہے جس کے پیر اس کے لیے اچھی گوائیاں دے رہے، وہ جو پنجابی دا شعر ہے کہ لاش میری نو نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے، آپ پڑے تکبیراں میریاں چک پگی دفناوے۔ یہ وہ ہے جن کے پیر صاحب، جن کے استاد صاحب، جن کے مدرسے کے بچے وہ رو رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑے بڑے مالا والوں بھی یہ چیزاں نصیب نہیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے منصب والوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ جیڑا بندہ بے شک ماڑا ہوئے، غریب کرانے دا بندہ ہوئے، لیکن نیت دا سچا ہوئے، اللہ نو راضی کرنے والا ہوئے اور اپنے مالک اور خالق کی خوشنودی چاہنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تقریر دا ٹائم نہیں ہے، ابھی میں دو چار جملے گلاں کیتیاں نے، تے اللہ پاک فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ نیکی کا یہ فیض ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا ہے، دلوں کی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نیکی کی تاثیر ہے، یہ نیکی کا فیض ہے کہ سورہ کاف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ایک دیوار جو گرنے والی تھی اور اس دیوار کو سنبھالا تو کیا لفظ بولے فَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پنڈ والے ایسے رکھے پھکے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا، آپ اس دیوار کی کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ تو آپ نے فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، کہ وہ دیوار یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس میں فکان ابوہما صالحا، ان کا باپ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتے فرماتے ہیں سکا باپ نہیں تھا، وبینہ وبین ابن سبعۃ آبائن، اس باپ اور اس باپ کے درمیان 7 باپوں کا واسطہ تھا، اور حافظ ابن کثیر نے کہا 8 باپ تھے،
لیکن نیکی کا یہ فیض تھا، اس باپ نے نیکی کی، تقوی کے سائبان تلے اپنی زندگی گزاری، تو اس نیکی کا فیض اللہ نے اس کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمایا۔ حافظ صاحب دے جنازے تے سیرے پائے تھی، گھر والوں دی محبت سی، ایک دکھ تھا، لیکن اے ضروری نہیں ہے بھی کہ بندے دی اولاد ہوئے تے تاں ہی نہ باقی رہندا ہے۔ داتا صاحب دی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے بھی، داتا صاحب نے شادی نہیں کی، پہلے شادی کی تھی وہ نہ نبھ سکی، لیکن بعد میں شادی نہیں کی، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ حضرت داتا علی اجویری کے آستانے پہ چلے جاؤ، ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ نیکی کی یہ پاور ہے، کوئی اولاد ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ابھی، مال و دولت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، نیک ہونا ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور کا غلام بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا